اور اب کچھ بات کریں گے عام انتخابات کو لیکر، تو عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں آج سے دائر ہو سکیں گی۔ اپیلوں کا عمل 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ 10 جنوری تک ایپیلیٹ ٹریبونلز میں اپیلوں پر سماعت اور فیصلے ہوں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات واپس لینے کی تاریخ 12 جنوری ہوگی۔ بانی چیئرمین سمیت پی ٹی آئی کے بڑے نام انتخابات سے آؤٹ۔ بانی پی ٹی آئی کے دونوں حلقوں لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ این اے 122 اور این اے 189 سے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ آر اوز نے فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی، ان کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو بھی الیکشن سے آؤٹ۔ شاہ محمود قریشی کے تمام حلقوں این اے 214، 151، پی پی 218 سے کاغذات منظور نہ ہوئے۔ پرویز الہی، اپنے بیٹے مونس الہی اور اہلیہ کیسرا الہی سمیت انتخابات سے باہر۔ شہریار آفریدی اور علی محمد خان بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ عثمان ڈار کی والدہ اور عمر ڈار کی اہلیہ کے کاغذات بھی مسترد۔ اعظم سواتی، قاسم سوری، زلفی بخاری کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ اسد کیسر، شہرام ترکئی، حماد اظہر کے کاغذات بھی مسترد۔ شیخ رشید اپنے بھتیجے راشد شفیق سمیت الیکشن سے باہر۔ یاسمین راشد کے صوبائی حلقے سے کاغذات منظور، جبکہ قومی اسمبلی سے مسترد۔ پی ٹی آئی کی اصیل رہنما صنم جاوید اور عباد فاروق بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ تحریک انصاف کے بانی سمیت کئی مرکزی رہنما الیکشن سے باہر۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے لاہور کے حلقہ این اے 122 اور میاں والی کے حلقے این اے 89 سے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ اعتراضات اٹھانے والے درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ اور نااہل ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی کے این اے 214 سے کاغذات مسترد کیے گئے۔ شاہ محمود قریشی کے این اے 151 اور پی پی 218 سے بھی کاغذات مسترد ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے۔ منڈی بہاؤدین حلقہ این اے 69 سے چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ حماد اظہر کے پی پی 172 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ حلقہ این اے 130 لاہور سے تحریک انصاف کے رہنما یاسمین راشد کے کاغذات بھی مسترد۔ زلفی بخاری نے این اے 50 اٹک، جبکہ اعظم سواتی کے این اے 15 مانسہرہ سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ اعظم سواتی کے وکیل نے بتایا کہ سینیٹر اعظم خان سواتی کے کاغذات جعلی دستخط اور اشتہاری کے اعتراضات پر مسترد کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی این اے 57 سے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور شیخ راشد شفیق کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے۔ این اے 263 سے قاسم سوری کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اسد قیصر کے ثوابی پی کے 50 اور شہرام ترکئی کے پی کے 52 اور 53 سے کاغذات مسترد کیے گئے۔ سیالکوٹ کے حلقہ این اے 71 سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات مسترد ہوئے۔ عمر ڈار کی اہلیہ عروبہ ڈار کے بھی این اے 71 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ جہلم سے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کے کاغذات مسترد ہوئے۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد کے کاغذات بھی مسترد ہوئے۔ حلقہ این اے 61 جہلم 2 سے تحریک انصاف کے میجر فیض کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ کے این اے 129 سے کاغذات مسترد ہوئے۔ حلقہ این اے 61 سے سابق ایم پی اے راحیلہ مہدی، ان کے شوہر کرنل ریٹائرڈ انور آفریدی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ حلقہ پی پی 40 سے سابق ایم پی اے طارق محمود ساہی، حلقہ این اے 69 سے ساجد احمد خان بھٹی، حلقہ پی پی 42 سے ساجد احمد خان بھٹی سابق پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ این اے 69 سے سابق ایم این اے اعجاز چودھری کی اہلیہ زوبیہ اعجاز کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ این اے 35 اور پی کے 92 سے سابق وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ سرگودھا این اے 82 سے نعیم حیدر، پی ٹی آئی کے حسنین دریشک اور علی رضا دریشک کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے۔ کوٹ عباس سے پی ٹی آئی رہنما شوکت محمود بسرا کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کے کوئٹہ این اے 264 سے کاغذات مسترد ہوئے۔ ان کے کاغذات نامزدگی پر دبئی کا اقامہ ہولڈر ہونے کا اعتراض لگایا گیا۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور سے لیگی قائدین نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ پشین سے مولانا فضل الرحمان کے کاغذات منظور کیے گئے۔ اسی طرح ملتان سے جہانگیر ترین، یوسف رضا گیلانی، جاوید ہاشمی، فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ، سیالکوٹ سے خواجہ آصف، فردوس عاشق اوان، تونسا شریف سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ مزید کن اہم شخصیات کے کاغذات منظور ہوئے، تفصیلات عدنان بھٹی کی اس رپورٹ میں جانیے۔
عام انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا معاملہ۔ لاہور کے حلقہ این اے 130 سے قائد نون لیگ نواز شریف اور این اے 123 سے پارٹی صدر شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ این اے 122 سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کے کاغذات بھی منظور۔ لاہور کے حلقے این اے 127 سے بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما سیف ملوک کھوکھر اور سابق صوبائی وزیر چودھری عبدالغفور سمیت 23 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ لاہور ہی میں پی پی 173 سے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 40 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ پی ٹی آئی کے سردار لطیف کھوسا، ایڈوکیٹ اظہر صدیق، پی پی 172 سے اعظم خان نیازی اور بجاج نیازی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ این اے 128 سے تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ اور این اے 128 سے شفقت محمود کے بھی کاغذات نامزدگی منظور۔ دوسری جانب ملتان میں این اے 148 سے سابق وزیر اعظم یوسر رضا گیلانی، این اے 139 سے جاوید ہاشمی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ فیصل آباد کے این اے 100 اور پی پی 116 سے نون لیگ کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ، جبکہ پی پی 284 تونسا شریف سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ سیالکوٹ کے حلقے این اے 71 سے مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ رخ کریں گے شہر قائد کا۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے 22 اور سندھ اسمبلی کی 47 نشستوں پر اسکروٹنی کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کے اکثر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، جبکہ پی ٹی آئی کے بیشتر رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سید عاطف علی سے۔ عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ انتخابات 2024 کی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی کی 22 نشستوں پر اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں کے اوپر جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے، جس کی اسکروٹنی جو ہے کل مکمل کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو این اے 248 سے ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی، پیپلز پارٹی کے فیضان راوت، جبکہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان سمیت 45 میں سے 37 امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر این اے 239 کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے پیپلز پارٹی کے نبیل قبول سمیت 29 امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اب دوسرا مرحلہ جو ہے 3 جنوری تک جاری رہے گا، جس میں جو ریٹرننگ افسران کے فیصلوں پر اپیلیں دائر کی جا سکیں گی، اور یہ سلسلہ جو 10 جنوری تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد 11 تاریخ کو بتایا جا رہا ہے کہ امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جو ہے وہ جاری کی جائے گی، جبکہ 12 تاریخ کو جو ہے جو امیدوار ہیں وہ خود جو ہے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ یہ اسکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرے مرحلے میں الیکشن کا سلسلہ داخل ہو گیا ہے، اپیلیں کی جائیں گی، اپیلوں پہ فیصلے سنائے جائیں گے، اس کے بعد جو یہ مرحلہ مزید آگے بڑھے گا۔ جی ادھر فیصل آباد میں بھی آروز کی جانب سے اسکروٹنی کے بعد امیدواروں کی حتمی لسٹیں آویزاں کر دی گئیں۔ متعدد حلقوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ، راجہ ریاض، طلال چودھری، عابد شیر علی اور فروخ حبیب کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ اسی پر مزید جانیں گے بیورو چیف اورنگزیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اورنگزیب۔ بعد میں بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد امیدواروں کی حتمی لسٹیں جو ہیں وہ اویزا کر دی گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی امیدواروں کے مسترد ہوئے ہیں ان کی لسٹ بھی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ آروز کی جانب سے اسکروٹنی کے بعد جن کے مسترد کیے گئے ہیں ان کی وجوہات بھی جو ہے وہ بھی نشر کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اگر بات کریں تو فیصل آباد ضلع کی جو 31 قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، یہاں پر کل جو ہے وہ 1102 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جن میں قومی اسمبلی کے 28 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 61 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ آج آر او آفس سے جو ہے وہ اپنی مصدقہ کاپی لے کے ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبیونل میں جو ہے وہ اپنی اپیلیں دائر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ آروز کی جانب سے تمام حلقوں کی لسٹیں جو ہے وہ اویزا کر دی گئی ہیں۔ جی رخ کریں گے اسلام آباد کا، جس کے شہریوں نے سال کے آخری دن اچھے موسم اور چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ شہری فیملیز کے ساتھ حلوہ پوری، نان چنے اور پائے کے ناشتے سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہیں۔ مزید بتائیں گی سبین شہباز۔ کہ سال کا آخری دن ہو، ویکینڈ ہو اور اوپر سے اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو، ایسے میں اسلام آباد کے شہریوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ ناشتہ پوائنٹس کا رخ جو ہے وہ کیا ہے۔ آج چونکہ سال 2023 کا آخری دن بھی ہے، ویکینڈ بھی ہے، اور اوپر سے اسلام آباد میں جو سردی ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ صبح ہلکی ٹھنڈ بھی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریوں نے جو ہے وہ ناشتہ پوائنٹس کے رخ، خاص طور پر جو اسلام آباد کے شہری ہیں وہ حلوہ پوری انجوائے کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے شہروں کے حوالے سے ایک مت ہے کہ جو
شہری ہیں وہ اسلام آباد کے خاص طور پہ جو شہری ہیں وہ ہیلدی ناشتے کو پریفر کرتے ہیں، آئلی ناشتہ یا حلوہ پوڑی ہیوی ناشتہ جو ہے وہ نہیں کرتے. تو ہم آج اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ لاہوریوں کا ریکارڈ توڑتے ہوئے بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور حلوہ پوڑی جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اور خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں میں ناشتے زیادہ لے کر جا رہے ہیں بنسبت ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانے کے. شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آج جو ہے وہ سال کا آخری دن ہے، گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آج کے سال کا آخری دن جو ہے وہ انجوائے کر سکے. کل سے چونکہ نیا سال ہوگی، نئی اسائنمنٹس ہوگی، ہر کسی کی اپنی اپنی نئی اپائنٹمنٹس ہوگی، لیکن جو اسلام آباد کے شہری ہیں وہ اس سال کے آخری دن کو بھرپور طریقے سے حلوہ پوڑی کے ناشتے کے ساتھ انجوائے کریں. جی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کیڈٹ کالج وارسک میں 8ویں سالانہ یوم والدین کی سادہ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں کیڈٹس نے شاندار مارچ پاسٹ کیا اور مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی. اس موقع پر کیڈٹس نے جمناسٹک اور ایتھلیٹکس کا بھی مظاہرہ کیا جسے حاضرین نے خوب سراہا. تقریب میں کیڈٹس کے والدین، سول اور ملٹری حکام، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. انہوں نے پریڈ کا معائنہ کیا اور کیڈٹ کالج میں تعلیم اور سپورٹس میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے کیڈٹ کو میڈل، شیلڈ، اعزازی تلوار سے نوازا. کیڈٹ کالج وارسک 2009 میں قائم کیا گیا، جہاں پاکستان بھر سے 650 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کے طلباء بھی شامل ہیں. سوئی میں بلوچستان یونیورسٹی کے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 2 روزہ کتب میلے کا انعقاد کیا. شرکاء نے نوجوانوں کی اس کاوش کو قابل ستائش اقدام قرار دیا. معصوم بگٹی اس پر رپورٹ کریں گے. نوجوان کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو اس کا حصول ان کے لیے ناممکن نہیں رہتا. سوئی میں بلوچستان یونیورسٹی کے نوجوانوں نے مل کر 2 روزہ کتب میلہ سجایا، جس میں سیاست اور ادب سمیت دیگر موضوعات پر کتابیں فروخت کی گئیں. کتاب میلے میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے بھی شرکت کی. شرکاء نے نوجوان طلباء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کتب میلے کے انعقاد کو قابل ستائش قرار دیا. ڈیرہ بگٹی کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں بک اسٹال منظور کروایا ہے. اپنے دوستوں نے اپنی مدد آپ اور الحمدللہ آدھی سے بھی زیادہ بک جو ہے نا پرچیز ہوئے سوئی میں. اور کتب میلے میں آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ نوجوان کی کامیابی اور ترقی کتابوں سے ہی منسلک ہے. طلباء نے کہا سوئی جیسے پسماندہ علاقے میں کتب میلے کا انعقاد اہم ترین سنگ میل ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے علاقوں میں کتب میلے کے ساتھ ساتھ لائبریری کے قیام کے لیے بھی سنجیدہ کوشش کی جائے تاکہ نوجوانوں میں کتب بینی کو مزید اجاگر کیا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ معصوم بگٹی، GNN ڈیرہ. ایک بار پھر بات کریں گے عام انتخابات کی. کوئٹہ میں بھی عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں آج دائر کی جائیں گی. بلوچستان میں بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے اہم شخصیات کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. اسی متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ خدیجہ کاکڑ سے. جی خدیجہ، آگاہ کیجیے گا. ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی عام انتخابات کے کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد ہونے کے فیصلوں پر جو ہے آج سے جو ہے اپیلیں دائر ہوگی. اور گزشتہ روز جو ہے کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد ہونے کا دوسرا مرحلہ جو ہے مکمل ہو گیا. ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں پر اپیلیں جو ہے 3 جنوری تک جاری رہے گی. تاہم اب تک کوئٹہ کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد کئی ایسے اہم شخصیات ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق جن امیدواروں کے جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اس میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل، سابق صوبائی وزیر خالد لانگو اور پشتونخوا میف کے جو ہے رکن نواب ایاز خان جوکیزی کے جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. ان 264 سے جو ہے سابق صوبائی وزیر خالد لانگو کے جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. تاہم اسی کے ساتھ ساتھ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 12 جنوری تک ہے اور انتخابی نشان جو ہے وہ 13 جنوری کو جو ہے الاٹ کیے جائیں گے. جی ناظرین، الیکشن سے قبل سیاسی قائدین کے واقعے اور اعلانات تو اپنی جگہ، لیکن راولپنڈی کے اہم ترین حلقے کے رہائشی بنیادی سہولیات سے تاحال محروم ہیں. NH56 میں عوامی مسائل اور انتظامیہ کی بے حسی نے یہاں کے باسیوں سے سکون چھین لیا ہے. پینے کو صاف پانی نہیں، پیدل چلنا بھی محال ہے. بجلی اور گیس کی قلت نے بھی شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. اس رپورٹ میں دیکھیے.
रावलपिंडी के हलका NA56 में सियासत के दो बड़े नाम कई बार मुंतखब होकर अहम मुल्की ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन इनको मुंतखब करने वाले यहाँ के बासियों की उम्मीदें हमेशा ही दम तोड़ जाती हैं। शेख रशीद हो या हनीफ अब्बासी, दोनों ही कई बार मौके मिलने के बावजूद अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहे। असगर माल, डिफेंस रोड, बंद खन्ना रोड, खुरम कॉलोनी, होली फैमिली और ढोक कश्मीरिया में टूटी फूटी सड़कें और उन पर भी तजावुजात की भरमार। पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता नहीं, ना तो यहाँ कोई ट्रैफिक वार्डन नजर आता है और ना ही किसी का चालान होता है। सीवरेज का नाकिस निजाम, सेहत की सहूलियात का फुकदान, साफ पानी की अदम फराहमी और बिजली के साथ गैस के गायब रहने की वजह से शहरियों के लिए सूरत हाल अबतर हो चुकी है। चिकड़ बना हुआ है, घरों में सारा गंद जा रहा है। ये सिर्फ इन्होंने तोड़ फोड़ करके बस छोड़ दिया है, सारा गंद घरों में जा रहा है। ऊपर से जितना कचरा होता है ये नाले में आके फेंकते हैं। ये नाला बंद पड़ हो जाता है, जिससे हम अभी बारिश थोड़ी दिनों बाद होंगी, ये सारा पानी हमारी गली में होता है। इलेक्टेड होते हैं तो वो पहले वादे करते हैं, लेकिन बाद में जो है ना वो काम अधूरे के अधूरे ही रह जाते। NA56 की मौजूदा हालत पर अवाम के रद्द-ए-अमल से ये तासर मिलता है कि आइंदा इलेक्शन में जो उम्मीदवार यहाँ से कामयाबी हासिल करेगा उसे कई तरह के चैलेंजेस दरकार होंगे।